جی دیکھنی ہے. بیوی گئی دریا کے کنارے, پانی کو کہا میں اس کی بیوی ہوں, مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا, مجھے راستہ دے دے. عورت نے اتنا کہا, دریا نے راستہ دے دیا. واقعہ سنانے والے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. پھر نعرہ ڈھیلا لگا, لگاؤ نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ فرمائیں, بیوی نے جب کہا, اب یہاں کالج کا اسٹوڈنٹ, یونیورسٹی کا طالب علم, اپ ٹو ڈیٹ, ہائیلی کوالیفائڈ, روشن خیال, انلائٹنڈ, ماڈریٹ, روشن خیالی, پرویزی عہد کا مارا ہوا کہے گا, دریا کا کان کہاں تھا, دماغ کہاں تھا, کیسے اس نے سنا, کیسے اس نے سمجھا. انسان کے حواس ہیں, آگے عقل ہے. انسان تیری بنائی ہوئی چھوٹی سی پلاسٹک کی چپ ٹیلی فون میں لگا دو, فوٹو یاد کر لیتی ہے, آواز یاد کر لیتی ہے, سارے نمبر یاد کر لیتی ہے, تو دنیا بھر کی معلومات کمپیوٹر میں بھر دیتا ہے. اس وقت تجھے خیال نہیں آتا, ارے دریا کو تو رب نے بنایا ہے, جس نے بنایا ہے وہ سنا بھی دیتا ہے, سمجھا بھی دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دیکھو نا, جو کنویں کا مینڈک ہے نا, کنویں کا مینڈک, مینڈک کیا کہتا ہے, ڈڈو, وہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے جتنا پانی کنویں میں اتنا ہی سمندر میں ہوگا, کیونکہ اس نے کبھی سمندر دیکھا تو اس کی سوچ ہی اتنی ہوگی. تو جو سمندروں کے رہنے والے ہیں ان کے سامنے کنواں کوئی چیز ہے اونچی؟ تو یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں یہ کنویں کے مینڈک ہیں, انہوں نے سمندر دیکھا. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے آپ کو صرف اشارہ کیا. مائی صاحبہ آرام سے چلتے ہوئے گئیں, دریا پار کیا, آگے ایک درخت کے نیچے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, جا کر ان کو حلوہ پیش کر دیا. بابا جی نے دیر نہیں لگائی, بسم اللہ پڑھ کے حلوہ کھانا شروع کیا. پورا ڈونگا, ڈیش, پرات, کنالی, کنڈا صاف کر دیا. ادھر عورت کے دل میں خیال آیا, آنے کا طریقہ پوچھ لیا تھا, واپسی کا تو پوچھا نہیں تھا. میں واپس کیسے جاؤں گی, میں نے تو واپس جانا ہے. حضرت صاحب نے حلوہ کھا کے کہا, پریشان نہ ہو, دریا کو جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں. جس نے کبھی. عورت کہنے لگی, کوئی پیر سچا بھی ہے گا, سارے ہو جائی نے. وہ میرے شوہر ہیں, کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگایا, میرے سامنے پورا حلوہ کھا گیا, ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑا, اور کہتا ہے کچھ کھایا نہیں. ان کا مجھے بحث نہیں کرنی, مجھے واپس جانا ہے. برتن لے کے دریا کے کنارے آئیں, کہنے لگی دریا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں, راستہ دے دے. دریا نے پھر راستہ دے دیا. سبحان اللہ. آپ نے کہی ہے واقعہ سنا ہے, آؤ اب نتیجہ سناؤں. جب واپس آئیں, حضرت صاحب دریا کے کنارے موجود, آ گئیں, حلوہ کھلا دیا جی, کھلا دیا. حضرت صاحب بات نہیں سمجھ آئی, نہ آپ کا کہا سمجھ آیا, نہ ان کا کہا سمجھ آیا, دونوں باتیں غلط ہیں. آپ میرے شوہر ہیں, انہوں نے میرے سامنے حلوہ کھایا, انکار کیا, یہ کیا بات ہے؟ فرمایا وہ بھی سچے ہیں, میں بھی سچا ہوں. یہی تو کرامت ہے. اگر ہم نے جھوٹ کہا ہوتا تو دریا راستہ نہ دیتا, سچ کہا ہے. حضرت جی سمجھاؤ. فرمایا بات یہ ہے, میں نے تجھ سے نکاح کیا اپنے نفس کے لیے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا. میں تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, اللہ کا حکم, نبی کی سنت پوری کرتا ہوں. اس نے کھایا, اللہ کا حکم. ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, نفس کے لیے نہیں ہوتا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ نوجوان ہمارے طلباء جن دنوں میں امتحان ہے سارے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا نہیں, بس امتحان کلیئر ہو جائے.
جس دن رزلٹ آ جائے گا مجال ہے دو سجدے کر لیں شکرانے کے. امتحان کے دنوں میں نماز پڑھ رہے. مجھے رمضان میں نوجوان آ کے ملے، مولانا صاحب میں نے 27ویں شب میں 100 نفل پڑھے. میں نے کہا زندہ باد، کتنی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اگلے دن کیا پڑھا؟ کہنے کا اگلے دن میں سوتا رہا سارا دن. میں نے کہا فجر زور اثر مولانا صاحب رات میں 100 نفل پڑھ لیجئے نا اگلے سال. نہیں سمجھے ہو، کیونکہ نمازی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک نمازی ہوتے ہیں 8 کے، 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں 68 کے، موج آئی پڑھ لی، نہیں آئی نہیں پڑھی. کچھ ہوتے ہیں 61 کے، کو مر گیا تو جنازہ پڑھ لیا، 61 چارپائی کو بھی کہتے ہیں نا. کچھ ہوتے ہیں 360 کے، سال کے بعد عید پڑھتے ہیں. اگے پیچھے انہوں نے پتا اونچی. سوچو سوچو، غور کرو. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، مردود ہوا یا نہیں ہوا؟ آج بھی انسان جب سجدہ کرتا ہے شیطان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یہی وہ سجدہ تھا جو میں نے نہیں کیا، برباد ہو گیا. اور اگر ہم بھی سجدہ نہیں کریں گے تو بولو پھر شیطان خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر آپ شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو نا. یہ روحانی اجتماع ہے. مجھے بتاؤ خانقاہوں میں درس گاہوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ نماز کی پابندی کرو. مگر ہمیں شوق نہیں. آواز نہیں نکل رہی نا، اسی لیے کہ پڑھتے ہوتے تو بولتے نا. حضرت صاحب بات سمجھ نہیں آئی، حضرت صاحب نے بات سمجھا دی. فرما دیا ہمارا ہر عمل نفس کے لیے نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی حکم میں، اس کے حکم کی فرما برداری میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے، ان کا کہنا ماننے میں ہوتا ہے. ہم ہرگز نفس کے لیے کچھ کرتے نہیں. ہم تو کھا بھی اس لیے رہیں کہ جناب تگڑے ہوں. ہمارا ہر کام کسی نہ کسی اپنے مقصد کے لیے ہے. ارے شادی کرو تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، بچے بھی پیدا ہوں گے، گھر بھی آباد رہے گا. جب تک شادی رہے گی تمہیں ثواب بھی ملتا رہے گا. بڑا مشہور واقعہ ہے. مولانا روم نے مثنوی میں لکھا کہ ایک شخص نے مکان بناتے ہوئے روشن دان بنایا. گزرنے والے ایک شخص نے اس سے پوچھا کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگا اس کو کہتے ہی روشن دان ہے، روشنی آئے گی، ہوا اندر آئے گی. اس نے کہا اگر یہ نیت کر لیتا کہ آواز آئے گی اذان کی تو روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، مگر روشن دان بنانا عبادت ہو جاتا. جب تک روشن دان رہتا تجھے ثواب بھی ملتا رہتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں. ہم میں اور اللہ والوں میں فرق آپ نے دیکھا. ہماری زندگی حیوانی زندگی، کچھ لوگوں کی زندگی انسانی زندگی، لیکن گزارنی کون سی چاہیے؟ ایمانی زندگی، روحانی زندگی، عرفانی زندگی، وجدانی زندگی. اور وہ ملتی ہے نبی کی غلامی سے. کس کی غلامی سے ملتی ہے؟ مگر ہم تو نبی کی غلامی نہیں کر سکتے. ہم امریکہ کی غلامی کر سکتے ہیں، برطانیہ کی کر سکتے ہیں، یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، بدھسٹ، ان کی غلامی کے لیے تیار. سڑک پہ چلتے ہو ٹریفک پولیس کی غلامی کرتے ہو، بجلی کے محکمے کی غلامی، ریلوے میں جاؤ تو ریلوے والوں کی غلامی، ہر ایک کی غلامی کرتے ہو. ارے یہ غلامیاں تمہیں کوئی درجہ نہیں دیتی. جو نبی کا غلام ہو جائے اسے تو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہوگا. پیر شوکت قادری صاحب بچیوں کو جہیز دے رہے ہیں، طلباء کو تعلیمی خرچ دے رہے ہیں، نہیں اساتذہ کو تو پلاٹ بھی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے. اللہ کرے کہ ان کی یہ صحیح پوری طرح ہو، کامیاب ہو اور لوگ اس میں اور زیادہ حصہ لے. لیکن میں نے جو پیغام دینا ہے وہ یہ کہ روحانی اجتماع میں آنے والوں یہ بتاؤ آپ سب کچھ ہو، کیا واقعی مومن بھی ہو یا نہیں؟ اگر مومن نہیں ہو تو پھر نہ آپ کی زندگی کام کی، نہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی آرام. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ
زندگی زمانہ پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ، مگر بوڑھی نابینا ماں کی خدمت میں لگے رہے، صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ حضور یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حضرت اویس قرنی ایک رات رکوع میں گزار دیتے، ایک رات سجدے میں گزار دیتے۔ ان کی والدہ کہتی بیٹا اس جسم کو کچھ آرام بھی پہنچایا کر، تیرے جسم کا بھی کچھ حق ہے، اسے کچھ آرام پہنچا۔ حضرت اویس قرنی نے اپنی والدہ کو کیا جواب دیا؟ اماں جان 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ اگر آج 4 دن میں نے اس کو آرام پہنچایا تو ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ سوچ دیکھیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کھاتے کس لیے ہیں، کماتے کس لیے ہیں؟ ارے عبادت صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں، آپ نیت کر لو زندگی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے گزارنی ہے، آپ کا ہر کام عبادت ہو جائے گا۔ سونا عبادت ہو جائے گا، جاگنا عبادت ہو جائے گا، سیر کرنا عبادت، کھانا پینا سب کچھ عبادت۔ کیوں؟ جب نیت اللہ کی رضا ہوگی تو سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ روحانی زندگی ملے گی، ایمانی زندگی ملے گی، اور جن کو ایمانی زندگی ملتی ہے ان کی لذت کتنی ہے، یہ پوچھنا ہو تو جا کے صدیق اکبر سے پوچھو، یہ پوچھنا ہو تو فاروق اعظم سے پوچھو، یہ پوچھنا ہو تو عثمان غنی سے، نہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہم، وہ تمام لوگ جو جانوروں کے چرانے والے تھے، میرے نبی کے غلام بن کر آنے والی نسلوں کے امام بنے تو کیسے بنے؟ ذرا ان سے پوچھو کہ نبی کی غلامی میں مزہ کتنا ہے، آرام کتنا ہے، اور پھر اس میں قوت کتنی ہے۔ پھر آپ کھلونوں کے محتاج نہیں ہوتے، پھر آپ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ قدرت عطا کرتا ہے۔ یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب ہم میں روحانی انقلاب آتا ہے۔ انقلاب کے معنی تبدیلی کے ہیں۔ آج روحانی اجتماع میں آنے والوں، نعت شریف سننے والوں، ذکر سننے والوں، علماء مشائخ کی زیارت کرنے والوں، یاد رکھو صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، نعرے لگانے کا بھی ثواب ہوگا، محفل میں آ کر بیٹھنے کا بھی ثواب ہوگا، مگر اصل ثواب کب ہوگا؟ جب ہم نبی کے سچے غلام بن جائیں گے۔ جدھر سے گزرو دیکھنے والا کہے نبی کا غلام جا رہا ہے۔ آپ کی ادائیں بتائیں، نہیں مولانا روم سے پوچھو، انہوں نے لکھا کسی نے مجنو کو دیکھا، وہ ہرن کا منہ چوم رہا تھا۔ یہ مجنو کوئی فرضی نام نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ کہانی کے لیے کردار بنا لیا، نہیں، اس کا نام قیس تھا، عامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، حضور کے نواسے سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا، سعودی عرب کے علاقے میں ہوا ہے۔ مجنون دیوانے پاگل کو کہتے ہیں، لیلا کے عشق میں انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ کر لیا، لوگوں نے نام مجنون رکھ دیا۔ کسی نے دیکھا ہرن کا منہ چوم رہے ہیں، دیکھنے والے نے پوچھا میاں مجنون یہ ہرن پہ پیار کیوں آ گیا؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں۔ اس کی آنکھیں، شرماؤ نہیں، کہہ دو، کیونکہ آپ سب بھی کسی نہ کسی لیلا کے ہی مجنوں ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شرمائے نہیں، کہہ دے کس کی جیسی ہیں؟ لیلا جیسی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں بات چھوٹی مقصد اونچا، بات سمجھانی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجنوں کو پیار ہرن سے نہیں تھا، پیار تھا لیلا سے۔ ہرن پہ پیار کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کو اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگی۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر مجنوں کو اس ہرن پہ پیار آ سکتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی، تو رب کو اس بندے پہ پیار کیوں نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی ہوں گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
بزرگوں یاد رکھنا، ہم لوگ اگر کامیاب ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف نبی کی غلامی میں ہو سکتے ہیں۔ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، کوئی جوش میں آ کے نہیں کہہ رہا، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، پوری تاریخ انسانی پڑھ کے دیکھ لو، فتوحات کا دیکھ لو، علم کے حوالے سے دیکھ لو، آپ ایجادات کے حوالے سے دیکھ لو، جس طرف بھی دیکھو گے آپ کو نبی کے غلام ہی کامیاب نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اور کسی کا یہ حال بتائیں ہے؟ اونچی آج آپ کی کتابیں انگریزی میں ترجمہ کر کے وہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کو سپر پاور کہہ رہے ہیں۔ کتابیں تو آپ کی تھیں مگر آپ نے رکھ دی، دیمک کھا گئی، ان کے کاغذ ضائع ہونے لگے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ تھی، ایک ہاتھ میں سنت رسول تھی، اب گیند بلے نے آپ کی جگہ لے لی ہے۔ آپ کو شوق ہو گیا ہے کھیل تماشے کا، ہمارے لوگ کھیل کود میں مصروف، نہیں جمعے کے دن جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ میچ آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں امریکہ ہم پر ظلم کیوں کر رہا ہے، ہمیں آٹا کیوں نہیں مل رہا، ہم پر برے حکام کیوں آ رہے ہیں۔ یہ میرے آپ کے اعمال ہیں۔ صوفی شوکت صاحب نے اسی لیے روحانی اجتماع سجایا ہے، وہ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آؤ، ایک ہی نسخہ ہے اور وہ سچا نسخہ ہے، کامل نسخہ ہے، صحیح نسخہ ہے۔ اپنے سینے کا، اپنے جسم کا، اپنی جان کا قبلہ کر دو تو مدینے کو بنا لو، نبی کی ذات کو قبلہ بنا لو۔ قبلہ اس کو کہتے ہیں جو توجہ کا مرکز ہو، تمہاری توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ ہو جائے گی، وہاں سے نور آئے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخری جملوں پر آتا ہوں، سمیٹتا ہوں تقریر کو۔ مجھے آپ کو صرف ایک ہی پیغام پر لانا ہے، یہ روح کی زندگی گزارنا، روحانی زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے مولانا صاحب ہو سکتا ہے پھر ہم نہ ہنس سکیں گے، نہ کہیں جا سکیں گے، نہ یوں کر سکیں گے، نہ وہاں کر سکیں گے، نہیں، یہ صرف اتنا کرے گا کہ آپ کی زندگی میں تہذیب لائے گی، روحانیت کیا لائے گی؟ تہذیب، ترتیب۔ حیوانی اور غلط نفسانی شیطانی کام آپ سے دور ہو جائیں گے، ہر کام کو آپ ایمان کی روشنی میں پرکھیں گے، فائدے والی چیز کریں گے، نقصان والی نہیں کریں گے، صرف اتنا ہوگا۔ اور میرے خیال میں آپ لوگ اتنے سمجھ تو رکھتے ہوں گے، کوئی بتائے آپ کو کہ اس کاروبار میں گھاٹا ہے تو کیا آپ وہ کرتے؟ ہر آدمی پہلے پوچھتا ہے فائدہ ہوگا یا نہیں، اور یہاں جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی نقصان، اونچی واقعات سن لیں، آپ صحابہ کے سن لیں، تابعین کے سن لیں، اولیاء کے سن لیں، علماء صلحاء کے سن لیں، کیسے زندگی بدلی۔ اگر میں ایک ایک کا واقعہ سناؤں، حضرت فضیل بن عیاض داتا صاحب کے مرشدوں میں شخصیت، چور تھے، ڈاکو، لوٹا کرتے تھے۔ جب انقلاب آیا ایک ایک شخص کو ڈھونڈ کر اس کے گھر جا کے معافی مانگی، اس سے سامان جتنا پاس تھا لوٹایا۔ اللہ نے ولایت میں وہ درجہ دیا کہ ان کا نام آج داتا صاحب کے مشائخ میں لکھا جاتا۔ جب تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے، تو پھر کیسے آتا ہے؟ منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں لکھنے والے حضرت خواجہ فرید الدین عطار، ان کا واقعہ پڑھیں، ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھ کے مانیں گے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہارون رشید عباسی دور کا مشہور حکمران، بڑا نام ہے تاریخ میں۔ بغداد شہر میں جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، حضرت بہلول دانا، کچھ لوگ بہلول کہتے ہیں، صحیح تلفظ بہلول، مجذوب تھے۔ مجذوب کا مطلب جو ظاہری طور پر حواس میں نظر نہ آئے، یہ اللہ کی طرف سے CID کا محکمہ سمجھ لو، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو اپنا پتہ نہیں لگنے دیتے۔ پانی گیلا
مٹی کے ساتھ لگا، مٹی کو گیلا کیا، نرم ہو گئی، تو جس طرح بچے کھیلتے ہیں، حضرت بہلول مٹی کو پاؤں کے اوپر جماتے، پاؤں باہر نکال لیتے، وہ گھروندہ سا بن جاتا، جس طرح بچے کھیلتے ہیں۔ ہارون رشید ان کو جانتا تھا، بغداد والے جانتے تھے کہ یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں مگر مجذوب ہیں۔ ہارون رشید پاس سے گزرا، حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ روحانی واقعہ سنا رہا ہوں، دل سے سنیے گا۔ حضرت صاحب نے فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں اونچی، اللہ والے مجذوب، وہ ہنسنے لگا، جانتا تھا کہ یہ مجذوب ہے، کہنے لگا حضرت جی مل سکتا ہے، بیچتے ہیں، مل سکتا ہے؟ فرمایا کوئی خریدار ملے گا تو دے دوں گا، کوئی خریدار ملے گا تو دے دوں گا۔ اس نے کہا میں مانگتا ہوں۔ فرمایا 1000 دینار دے دے، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، چاندی کا سکہ درہم، 1000 دینار دے دے، لے لے۔ وہ ہنسنے لگا، پاؤں میں گروندا بنایا، جنت میں گھر، 1000 دینار مانگ رہے ہیں، کوئی ایک آدھا مانگتے۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے پیچھے آ رہی تھی اس کی بیوی زبیدہ، بڑی نیک خاتون، مکہ مکرمہ تک پانی پہنچانے کے لیے نہر زبیدہ بنائی، آج تک مشہور ہے، بڑی نیک، اللہ والوں سے بڑی عقیدت رکھنے والی، حضرت کو جانتی تھی، آ کر سلام کیا، حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت جی مجھے مل سکتا ہے؟ مجھے مل سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا مل سکتا ہے۔ کیا قیمت؟ فرمایا گلے میں جو موتیوں کی مالا ڈالی ہوئی ہے یہ دے دے اور گھر